رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، وعلى صحبهم المنتجبين المتقين المخلصين المخلصين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھ لیں۔ یہ مجلسیں جن میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ مجلسیں اس کائنات کے کامیاب ترین انسانوں کی مجلسیں ہیں۔ بہت سادہ سا جملہ ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات اس جملے کو یاد رکھیں گے۔ اس میں بہت سے اعتراضات کا جواب بھی ہے اور بہت سے مطالب ہیں کہ یہ مجلسیں کائنات کے کامیاب ترین انسانوں کی مجلسیں ہیں۔ اس زاویے سے دیکھیے گا، خاص طور سے جوانوں سے عرض کر رہا ہوں، آپ کو دنیا میں کامیابیوں کی تلاش ہے، سرفرازیوں کی تلاش ہے۔ پروردگار آپ کو بحق حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام زندگی کے ہر محاذ پر، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر طرح کی کامیابی اور سرفرازی عطا فرمائے۔ یہ کامیابیاں آپ کی ٹھوکروں میں رہیں گی، یہ سرفرازیاں آپ کے قدموں میں رہیں گی، اگر آپ محمد اور آل محمد کے قدموں میں رہیں۔
کامیابیوں کی تلاش میں آپ کو نہیں جانا ہوگا، کامیابیاں آپ کو ڈھونڈتی پھریں گی، بشرطے کہ آپ محمد اور آل محمد کے قدموں میں رہیں۔ اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو کائنات کی کامیاب ترین ہستیاں ہیں۔ کسی بھی رخ سے، کسی بھی عنوان سے ان پر نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ، ناکامی کا عنوان صادق نہیں آ سکتا، شکست کا عنوان صادق نہیں آ سکتا۔ بعض حضرات سرکار سید الشہداء حضرت امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے تعلق سے اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ بظاہر تو انہیں شکست ہوئی لیکن بباطن فتح ہوئی۔ نہیں، یہ جملہ، یہ بیان، یہ ایکسپریشن درست نہیں ہے۔ نہ بظاہر شکست ہوئی اور نہ بباطن، بظاہر بھی فتح ہوئی اور بباطن بھی فتح ہوئی۔ حسین تو اس دنیا کے عظیم ترین فاتح کا نام ہے، دنیا کے اس عظیم ترین فاتح کا نام ہے کہ آج وجود مبارک حضرت سید الشہداء اپنے ظاہری پیکر میں پردہ ہستی پر موجود نہیں ہے، لیکن دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں صرف ان کے نام سے لرز جاتی ہیں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ آپ دیکھیں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آقا حسین کے نام سے اس طرح ڈرتی ہیں جس طرح موجود لوگوں سے نہیں ڈرتی۔ نام سے، نام سے، ذکر سے، ذکر سے ہر دور میں اس کی مثالیں ملیں گی۔ بنو امیہ کیا قوی حکومت تھی ان کی، ظاہری اعتبارات سے، فوج، خزانہ، اور فوج و خزانہ تو اتنی بری چیزیں نہیں ہیں، اس کے ساتھ تمام تر سیاسی عیاریاں، تمام تر بددیانتیاں، جس طرح کی بھی آپ تصور کر سکتے ہیں، خرابیاں، وہ سب سیاسی خرابیاں موجود تھیں۔ تو دنیا کے اعتبار سے تو بہت قوی تھے، مگر ڈرتے کس بات سے تھے؟ کہیں عزاداری تو نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھو پہرے لگا دو، کہیں امام حسین کے نام کی مجلس تو نہیں ہو رہی ہے؟ اچھا، یہ اس دور سے لے کے پھر بنو عباس آئے، کیا سلطنتیں تھیں، کیا حکومتیں تھیں، کیا جاہ و حشم تھا، کیا قدرت و سلطنت تھی، مگر جستجو یہی رہتی تھی کہ کہیں آقا حسین کی عزاداری تو نہیں ہو رہی ہے۔ اور اس وقت سے لے کے آج تک دیکھ لیجئے، ہر سال سیریا میں عزاداری ہوتی تھی، اس سال نہیں ہوئی، پابندی لگائی گئی۔ کیوں پابندی لگائی گئی؟ بھئی عزادار کیا کرتے ہیں؟ نہ ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کسی پہ حملہ کرنے کا کوئی منصوبہ ہوتا ہے، کوئی ارادہ ہوتا ہے، یہ تو خود اپنی سینہ کوبی کرتے ہیں۔ آپ کو کیا خوف ہے؟ نہیں۔
خوف ہے، اور اسی لیے بہت پہلے مجھے یاد آتا ہے یہ جملہ اس منبر پہ کہہ چکا ہوں. دنیا والے آقا امام حسین علیہ السلام کو اس دنیا کی مظلوم ترین شخصیت کہتے ہیں، میں آقا کو شجاع ترین شخصیت کہتا ہوں. جزاکم اللہ. یہ صرف خطیبانہ مبالغے نہیں ہیں، یہ شاعرانہ مضامین نہیں ہیں. بھئی اگر ہمارا تخیل ہے، ہمارا وہم ہے، ہماری عقیدت مندی ہے، ہماری شاعری ہے، ہماری ذاکری ہے، ہماری روضہ خوانی ہے، تو ایک چیز جب ایسی ہے تو آپ کو خوف کیوں ہے اس سے؟ بہت واضح چیز ہے نا. تو عزیزان گرامی، یہ آپ بھی اچھی طرح یقین لے کے جائیے گا یہاں سے، سرمایہ یقین، دولت یقین، کہ اگر آپ وابستہ رہے محمد اور آل محمد علیہم السلام سے، بلند صلوات پڑھیں محمد. اگر آپ آقا حسین سے رسمی طور پر نہیں، وجودی طور پر، رسماً نہیں، ریچولز نہیں، ایک وجودی رشتہ، ایک حقیقی رشتہ، ایک روحانی رشتہ، ایک اخلاص کا رشتہ، ایک وفا کا رشتہ، اگر یہ رشتہ برقرار ہے، دنیا میں زندگی کے کسی محاذ پر آپ ناکام نہیں ہو سکتے. کامیابیاں آپ کو ڈھونڈتی پھریں گی، سرفرازیاں آپ کے قدموں میں رہیں گی. یہ تمہیدی جملے میں نے اس لیے کہے کہ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ سورہ مبارکہ عنکبوت کی پہلی آیت ہے، اور سورہ مبارکہ عنکبوت اور اس آیت پر میں 2 یا 3 مجلسیں ابھی کراچی میں پڑھ چکا ہوں، تو ان مطالب کو مکرر عرض کرنا مقصد نہیں ہے، مگر یہ موضوع اتنا اہم ہے، یہ موضوع اور یہ مضمون اتنا اہم ہے جو پورے کرۂ ارض پر تمام انسانوں کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، اور بطور خاص مسلمانوں کی زندگی سے، بطور خاص مومنین کی زندگی سے. اور وہ موضوع ہے امتحان کا. ہر شخص کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، جب بھی کہیں زندگی میں کوئی ذرا سی دشواری آئی، ذرا سی مشکل، ہمارا تو امتحان ہو رہا ہے نا، یہ گلہ شکوہ ہے نا. ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بس اللہ کو کوئی اور کام نہیں ہے، اللہ بس ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہر وقت ہم آزمائش میں ہیں. یہ درست ہے کہ یہ دنیا ہی دار امتحان ہے، یہ کائنات، یہ دنیا، یہ دار امتحان ہے. یہاں انسان بھیجا ہی گیا ہے امتحان کے لیے، لیکن بطور خاص ہر فرد کے ساتھ یہ تصور کرنا کہ جہاں کوئی زندگی میں دشواری آئی، جہاں کوئی مشکل آئی، بس آپ سمجھیں کہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے، یہ رویہ درست نہیں ہے. چنانچہ قرآن مجید کا آپ مطالعہ فرمائیں تو پورے قرآن مجید میں اس حقیقت پر اس قدر دلاویز طریقے سے روشنی ڈالی گئی ہے کہ دنیا کے کسی ادب میں آپ کو ویسی روشنی اور ویسی رہنمائی نہیں مل سکتی کہ انسان کی اس دنیا میں کس حیثیت سے آزمائش ہے،
اور کیا کیا کلیدیں ہیں اس آزمائش سے نکلنے کی، کامیابی کی کلیدیں، کنجیاں کامیابی کی کیا ہیں؟ جوانان عزیز، بطور خاص جوانان عزیز، دیکھیے جب میں ممبر پہ آتا ہوں تو میرے سامنے چند مقاصد ہوتے ہیں۔ اول و آخر مقصد تو ہوتا ہے ذکر محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ وہ آئے کس لیے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بھیجا کس لیے تھا؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ارے یہ زمین اس لائق تھی کہ اس پہ محمد آتے، یہ بے وفا اور پست دنیا اس لائق تھی کہ اس پہ آل محمد بھیجے جاتے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ دنیا، یہ خاک کا تودا، یہ دنیا، یہ پست دنیا، یہ بے وفا دنیا اس لائق تھی کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو یہاں بھیجتا۔ ابھی سوچا ہے آپ نے؟ لیکن بھیجا تو کس لیے بھیجا؟ اب مجھے بہت پہلے شاید سنا بھی چکا ہوں گا، لیکن اپنے ہی سلام کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، ایک مطلع کہ جس میں نے گزارش کی تھی، اس میں اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بھیجا کیوں یہاں؟ اس لیے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا؟ یہ نوری مخلوق، یہ خلق اول، یہ نوری مخلوق، یہ کہاں تھے؟ یہ تو تب بھی تھے نا جب زمین نہیں بنی تھی۔ بھئی کوئی مانے یا نہ مانے، ابھی ہم اس سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ ارے جو لوگ یہ بات نہیں سمجھ پاتے ان کی سمجھ کی مجبوری ہے، ہماری کیا مجبوری ہے؟ ان سے کبھی اور گفتگو ہو جائے گی، جب وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے ہمارے پاس آئیں گے، ہم انہیں سمجھا دیں گے، ان کی زبان میں سمجھا دیں گے۔ ہم نے بھی حکمت پڑھی ہے، ہم نے بھی فلسفہ پڑھا ہے، ہم بھی طالب علم رہے ہیں، اور ہم تو ابھی بھی طالب علم ہیں۔ میں تو ابھی بھی طالب علم ہوں۔ روزانہ میں ایک طالب علم کی طرح جو ضروری علوم ہیں پڑھتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کس وقت امتحان ہو جائے یا کس وقت کسی کی مدد کی ضرورت پیش آ جائے۔ تو بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول مخلوق ہے۔ اصلا یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ نوری مخلوق ہیں۔ یہ سب بحثیں الگ، ابھی نہیں کروں گا۔ میں تو یہ مان کے چل رہا ہوں کہ میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ اہل معرفت و اہل ولایت ہے، یہ اہل محبت و اہل عشق ہے، یہ اہل مودت اور اہل طاعت ہے۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ یقین ہے نا کہ یہ خلق اول ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جو چیز خلق فرمائی وہ میرا نور تھا۔ مختلف عبارتوں میں یہ باتیں کہی گئی ہیں، یہ عبارتیں چونکہ سب کی زبانوں پر ہیں، اس لیے میں اسی عبارت کا حوالہ دے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت موجود ہے، جناب ابو ذر سے روایت موجود ہے، دوسرے اصحاب سے روایت موجود ہے، خود حضور سے اور ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے روایتیں موجود ہیں، جس میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ نے سب سے پہلے مصطفیٰ کا نور خلق فرمایا۔ تو جب سب سے پہلے مصطفیٰ کا نور خلق فرمایا تو نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ افلاک تھے، نہ ستارے تھے، کچھ نہیں تھا۔ اس مادی دنیا کو روشن کرنے والی کوئی چیز نہیں تھی، پورے عالم ہستی کو روشن کرنے والا نور ایک ہی تھا جو نور محمد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ نور تھا اور اپنی جامعیت کے ساتھ تھا۔
وہ نور تھا اور اپنے تمام اجزاء کے ساتھ تھا. وہ نور تھا اور تنہا نہیں تھا، اس لیے کہ تنہائی صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے. تنہائی اور یکتائی تو بس اس کے لیے زیبا ہے جس کے لیے ردائے کبریائی زیبا ہے. اور اس لیے جہاں نور محمد تھا تنہا نہیں تھا، نور علی بھی تھا، نور فاطمہ بھی تھا، نور حسن بھی تھا، نور حسین بھی تھا. کچھ نہ تھا، یا خدا تھا، یا اللہ تھا، یا معبود تھا، یا اس کے ایسے عبد تھے، ایسے بندے تھے، ایسے سجدہ گزار تھے جن کے بعد جتنی خلقت پیدا ہوئی، جتنے مخلوقات وجود میں آئے، سب نے ان کی تحلیل سنی تو تحلیل کی، ان کی تمجید سنی تو تمجید کی، ان کی تکبیر سنی تو تکبیر کی. لوگ سمجھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مصطفیٰ کے استاد ہیں. العیاذ باللہ، جبرائیل نے تو لا الہ الا اللہ کہنا سیکھا محمد سے. تو یہ حضرات تو نوری تھے، اللہ کے نوری بندے. یہ کہاں تھے جب زمین ہی نہیں تھی؟ تو کہاں تھے؟ خود حضرت ابوذر سے ایک روایت ہے ہمارے ہاں، ہماری کتابوں میں. وہ یہ ہے کہ حضرت ابوذر نے پوچھا کس سے؟ خامس آل ابا، سرکار سید الشہداء سے. یا ابن رسول اللہ، یا ابا عبداللہ، جب یہ زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، تو آپ کہاں تھے؟ اور آپ نے فرمایا اباذر کننا اشباح نور نطوف حول العرش، ہم تو نور کے پیکر تھے، عرش الہی کے گرد طواف کیا کرتے تھے. جو نور کے پیکر ہوں، عرش الہی کے گرد طواف کرتے ہوں، جب کچھ نہ ہو اس کائنات میں، ان کو اللہ نے اس خاک نائے دہر میں بھیجا ہی کیوں؟ غور فرمائیے. سوال ہے؟ تو بس اگر یہ سوال ذہن میں ہے تو اس فقیر کے 2 مصرے یاد رکھیے گا کہ زمیں پر بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو، زمیں پر بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو، فلک کی راہ دکھائی زمیں گزینوں کو. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ محمد. جزاکم اللہ. سب مل کر ایک بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. انہیں اس زمین پہ بھیجا. یہ زمین ان کے لائق نہیں تھی، یہ خاکنائے دہر ان کے شایان شان نہیں ہے. یہ جگہ یہ پست ہے، بے وفا ہے. جب میں یہ کہتا ہوں نا تو یہ بات ذہن میں نہیں آتی جوانوں. یہ دنیا جو آقا رسول اللہ کے ساتھ وفا نہ کر سکی، یہ تمہارے ساتھ کیا وفا کرے گی؟ تو اس دنیا سے دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس دنیا سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا اس لائق نہیں ہے کہ تم انسان ہونے کی حیثیت سے، مومن ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اللہ کی معرفت رکھنے کی حیثیت سے، محمد اور آل محمد کی محبت رکھنے کی حیثیت سے اس دنیا کی محبت کرو. اس دنیا کی محبت نہ کرو. اس دنیا کو غلاموں اور کنیزوں کی طرح خریدو اور بیچو، ٹھوکروں میں رکھو.
دنیا کو تسخیر کرو، دنیا کو تسخیر کرو. زہد کا وہ منفی تصور نہیں پیش کر رہا ہوں. دنیا مٹھی میں ہو نہیں، دنیا ٹھوکروں میں ہو، اور تمہارا دل مشغول محبت الہیہ ہو. آپ کا دل بہت بلند ہے، بہت نفیس ہے، بہت عزیز ہے. یہ دل اس لائق نہیں ہے کہ اس میں محبت دنیا کی داخل ہو، داخل بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ کے دل کے آس پاس بھی دنیا کی محبت کا گزر نہیں ہونا چاہیے. یہ دل خانہ حق ہے، یہ دل اللہ کا گھر ہے. اس دل میں بس یا اللہ رہ سکتا ہے یا اللہ والے رہ سکتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں محمد و آل محمد سے محبت کرو تو کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ آپ نے تو کہا کہ یہ دل اللہ کا ہے تو غیر اللہ کو کیسے جگہ دے دیں. ارے بھائی یہ سمجھیے کہ اللہ کا گھر ہے. اب وہ ظاہر میں اللہ نے اسی لیے مثال قائم کر دی. کعبہ گھر اللہ کا ہے. کعبہ گھر اللہ کا ہے، مگر اس نے اسے علی کا سجا خانہ بنا دیا. تو جسے اللہ اپنے گھر میں بسائے اسے تم بھی دل میں بساؤ. جسے اللہ اپنے گھر میں بسائے اسے تم بھی اللہ کے گھر میں بساؤ. یا اللہ کی محبت ہونی چاہیے دل میں، یا اللہ والوں کی محبت ہونی چاہیے. اللہ کے انبیاء اور پھر خاتم الانبیاء اور پھر خاتم الانبیاء کے اوصیاء اہل بیت، ان کی محبت تو دل میں ہونی چاہیے، مگر دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے. دنیا کی محبت نہ ہو لیکن دنیا مٹھیوں میں ہو، چٹکیوں میں ہو، ٹھوکروں میں ہو. کچھ ہمت بڑھی نہیں، حوصلہ پیدا ہوا، کچھ بلندی کا احساس ہوا. آپ اس لائق نہیں ہیں کہ خاک کو سر پہ رکھیں، خاک کو ٹھوکروں میں رکھیں، نور کو سر پہ رکھیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب علامتی چیزیں ہیں. یہ زمین خاک کا تودہ ہے، یہ سورج یہ روشنی کا منبع ہے. سورج ہمیشہ سر کے اوپر نظر آتا ہے، زمین آپ کے قدموں کے نیچے اللہ نے رکھی. یہ ایک پریکٹیکل درس ہے کہ خاک کو قدموں میں رکھو، نور کو سر پہ رکھو. اگر یہ روش زندگی کی رہی تو پھر کہیں بھی ناکامی نہیں ہوگی. اب سن لیجئے بس 2-3 جملے. یہ جو آیا یہ پورا سورہ اولاً تو پورا قرآن اس موضوع پر بہت روشنی ڈالتا ہے کہ بھئی انسان یہ جو سمجھتا ہے کہ مشکلات ہیں، دشواریاں ہیں، اور سلیس کر دوں، مشکلیں ہیں، دشواریاں ہیں، کٹھنائیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، ابتلائیں ہیں. انہیں جو آپ ذرا سی چھوٹی سی باتوں کو بڑی سمجھ لیتے ہیں، یہ بھی آپ کے شایان شان نہیں ہے. ایک معمولی سی بات کو بہت اہمیت دینا یہ انسان کے شایان شان تھوڑی ہے. بھئی راستہ چل رہے ہیں، راستے میں کہیں کوئی پتھر کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے تو کیا بڑی مصیبت آ گئی؟ ارے ایک جنبش سے قدم کے اسے ہٹائیے راستے سے، آگے بڑھیے. اب آپ وہیں ٹھٹک کے کھڑے ہو گئے، اب کیسے آگے بڑھیں؟ یہ پتھر کا ٹکڑا راستے میں، یہ زیب دیتا ہے؟ زندگی کو اس کی پوری مشکلات اس کے پورے مشکلات کے ساتھ قبول کریں، خدا پہ توکل کریں، محمد و آل محمد سے توسل کریں
اور سرفرازی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ دو چیزوں میں خلط ملط نہ کریں۔ یقیناً کچھ چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش، لیکن زندگی کی ہر دشواری اللہ کی طرف سے آزمائش و امتحان نہیں ہوتی، کبھی اپنی نادانی بھی تو ہوتی ہے۔ اپنی نادانی، اپنی غلطی، صحیح علم حاصل نہیں کیا، جس چیز کا علم حاصل نہیں کیا وہ کرنے بیٹھ گئے۔ جو کرنا چاہتے ہیں اس کی صحیح نالج حاصل نہیں کی، کرنا شروع کر دیا۔ ہوتا ہے نہیں؟ ایسا بزنس شروع کر دیا جس کے بارے میں پہلے سے کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا۔ ایسی نوکری اختیار کر لی کہ جس کی ٹریننگ پہلے سے نہیں تھی۔ واضح ہے؟ اچھا، جو ہماری نادانی، ہماری جہالت، ہماری اگنورنس اور ہماری غلط پلاننگ کے نتیجے میں، ہماری غلط پروگرامنگ کے نتیجے میں جو دشواریاں پیدا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اسی لیے مولا علی نے فرمایا ہے توحید کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ پہ تہمتیں نہ دھرو۔ غلطی ہماری کہہ رہے اللہ نے مبتلا کر دیا، یہ تہمت نہیں ہے خدا پر۔ کیا گستاخی ہے؟ یہ ایمان ہے، یہ معرفت ہے، یہ خدا کی محبت ہے۔ خدا پہ تہمتیں دھر رہے ہیں۔ خدا شفیق ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، کریم ہے، عزیز ہے، تواب ہے، غفار ہے، ستار ہے۔ خدا ہر غلطی کو معاف کرتا ہے، ہر عیب پہ پردہ پوشی کرتا ہے، اور اس کے باوجود ذرا ذرا سی اپنی غلطی کو بھی اس کی غلطی ٹھہرا رہے ہو۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ امتحان لے رہا ہے۔ ایک عمومی امتحان تو سارے انسانوں کے لیے ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ خصوصی امتحان اللہ ہر ایک کا نہیں لیتا۔ ہم اور آپ اس لائق ہیں کہ ہمارا اللہ امتحان لے۔ یہ راوی بہہ رہی ہے نا، یہ دریا راوی بہہ رہا ہے، اس میں جا کے چہرہ دیکھ لیجئے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ ہم اور آپ اس لائق ہیں کہ خدا خصوصی امتحان لے ہمارا۔ ارے اللہ امتحان لیتا ہے تو کسی آدم کا لیتا ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تو کسی آدم کا لیتا ہے امتحان۔ اور یہ تو آپ حضرات کی من مجالس اعضاء میں پروردہ ذہانت ہے، جو میں بڑی بڑی بحثیں عرض کر کے گزر جاتا ہوں اور آپ ماشاءاللہ اس کے رموز و اسرار اور تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ پروردگار آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اب ایک بات اور عرض کر دوں، میں نے بہت سوچ سمجھ کے کہا کہ اللہ کسی آدم کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ کسی آدم شدن چیز دیگری است۔ آدم ہونا بڑی بات ہے، فرزند آدم تو سب ہیں، ابن آدم تو بہت ہیں۔ آدم ہونا بڑی چیز ہے، آدم ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کسی آدم کا امتحان لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں آقا حسین کے لیے کہ آقا حسین
بظاہر شکست کھا گئے. بھئی بظاہر شکست کھا گئے والی بات بھی درست نہیں ہے. بظاہر بھی فاتح تھے، بباطن بھی فاتح تھے. اسی طرح بہت سے لوگ حضرات محمد و آل محمد کے لیے بہت سے مصائب کے تعلق سے کہتے ہیں وہ امتحان ہو رہا تھا ان کا. ہیں؟ امتحان ہو رہا تھا. اللہ آدم کا امتحان لیتا ہے، فخر آدم کا امتحان نہیں لیتا. سمجھ کے اٹھیے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. ان کے سب مصائب اپنی جگہ، سب مصائب اپنی جگہ، لیکن دو چیزوں میں فرق کرنا نہ بھولیے گا. ایک ہوتا ہے امتحان، ایک ہوتی ہے قربانی. قربانی کو امتحان کہنا قربانی کی توہین ہے. آدم کا امتحان ہوتا ہے اور آدم کی توبہ جن کے ناموں کے صدقے میں قبول ہو. ان کا امتحان نہیں ہوتا، وہ تو قربانیاں پیش کرتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ذرا معرفت کا درجہ بلند تو ہو. ہم کیا کیا لفظیں استعمال کر لیتے ہیں ان کے لیے اپنی ذاکری میں اور شاعری میں، اور سمجھتے ہیں مداحی ہو رہی ہے اور حق ادا ہو رہا ہے آل محمد کا. آل محمد، محمد اور آل محمد اس سے بہت بلند ہیں. یہ دنیا دار امتحان ہے. ٹھیک ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ دنیا دار امتحان ہے. اچھا ماشاءاللہ یہاں جتنے سامنے بیٹھے ہیں سب نے کوئی نہ کوئی امتحان دیا ہوگا. تعلیم یافتہ مجمع ہے. تو امتحان میں کیا ہوتا ہے؟ جس وقت امتحان ہوتا ہے ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے. 3 گھنٹے، 2 گھنٹے ایک پیپر ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے. اور جب امتحان گاہ میں جاتے ہیں تو جو آپ کو پڑھا چکے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ ڈیوٹی دیں کہ یہ امتحان دینے والے صحیح امتحان دے رہے ہیں یا نہیں، کہیں کوئی نقل نہ کرے، کہیں کوئی امتحان میں بے ایمانی نہ کرے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو خود عالم ہیں، فاضل ہیں، استاد ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی اتنی ضرور آزمائش ہو جاتی ہے کہ یہ 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے بلا وجہ پسینہ بہاتے رہیں اور وہ جو امتحان دینے والے لوگ ہیں ان کی نگرانی کرتے رہیں. یہ ہے دنیاوی امتحان. ٹھیک ہے نا؟ سب اس سے گزرتے ہیں. یہ تو انسانوں نے جو سسٹم بنایا امتحان کا وہ یہ ہے. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، کریم ہے، عظیم ہے. اللہ نے انسان کی تربیت و ترقی کے لیے امتحان کا نظام تو رکھا ہے، لیکن ایسا عظیم خالق ہے، ایسا رحیم ہے، ایسا رحمان ہے، ایسا رؤوف ہے کہ اس نے امتحان گاہ میں ایسے معلم بھیجے ہیں جو پوچھتے رہتے ہیں امتحان میں کوئی دشواری تو نہیں ہے، ہم بتا دیں تمہیں. ایک طرف وہ ہے نظام آپ کا ہمارا بنایا ہوا کہ جہاں پیپر آؤٹ نہ ہو، پہلے ایک نصاب پڑھا دیا، ایک سلیبس پڑھا دیا، پھر اس کے سلیبس کی روشنی میں ایک پیپر بنایا اور پھر وہ پیپر دیا، اور اب جنہوں نے پڑھایا تھا وہی پہلے تو بتا رہے تھے اب نہیں بتا رہے ہیں.
یہ کیسا عظیم ہے ہمارا خالق و پروردگار، پہلے پڑھا بھی دیا اور پہلے پیپر آؤٹ بھی کر دیا اور پھر دار امتحان میں بھیجا اور اس کے بعد دار امتحان میں بھی مدد کرنے والے بھی بھیج دیے۔ اب بھی اگر کوئی ناکام ہو جائے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا شقی، اس سے بڑا بدقسمت، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو اتنے الطاف و عنایات کے بعد اس رحمت کے نظام کے ساتھ، اس کرم الہی کے ساتھ، اس لطف معبود کے ساتھ بھی ناکام ہو جائے؟ غور فرمائیں آپ، کچھ حوصلہ پیدا ہوا؟ بس اب ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے عنکبوت ہے، یہ ایک بات بتاتا ہے، راز کی بات۔ یہ جو چھوٹی موٹی مشکلیں ہیں نا روزمرہ زندگی کی، رزق میں تھوڑی سی تنگی ہو گئی، حالانکہ رزق میں تنگی ہوتی نہیں ہے، میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کرۂ ارض کے سارے لوگ کہیں، میں ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوں کہ رزق اللہ نے انسانوں کا اور اپنے مخلوقات کا کسی پولیٹیشن کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے۔ رزق اللہ نے کسی سرمایہ دار اور کیپٹلسٹ کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے۔ رزق اللہ نے کسی دنیاوی حکمراں کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے۔ اللہ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ نے ہر مخلوق کے رزق کا انتظام کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا رزق نہ دے۔ کہیں نہ کہیں آپ سے مینجمنٹ میں غلطی ہو رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں نادانی ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں جہالت ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں بھول ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں مینجمنٹ، آپ اپنے زندگی کو مینج نہیں کر پا رہے ہیں، تہمت خدا پہ رکھ رہے ہیں۔ خدا نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، خدا ہے رازق، اور رزق بانٹنے کا کام معلوم ہے کس کے ہاتھ میں رکھا ہے؟ خبردار جو کہا علی کے ہاتھ میں۔ علی رزق نہیں بانٹتے، علی تو علی کے نوکر رزق بانٹتے ہیں۔ جن نوکروں کی مجال نہیں ہے کہ کہیں کوئی غلطی ہو جائے، کیونکہ نگراں ان کے اوپر کون ہے؟ ٹھیک؟ تو اب یہ جناب رزق روزی میں تنگی ہے اور یہ پریشانی ہے اور وہ پریشانی ہے۔ ایک جملہ اور عرض کر دوں، یہ ضرور ذہن میں رہے، کیا اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، ہوس پوری کرنے کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ ہرس، لالچ، ہوس، دو روٹی میں پیٹ بھر جاتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دسترخوان پر دنیا کی ساری نعمتیں رہیں، دوسروں کا حق بھی آپ کے دسترخوان پہ آ جائے، ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس ہو، اور جب وہ نہیں ملتا تو کہتے ہیں رزق میں تنگی ہے۔ یہ کلمات
یہ گستاخی ہے مقام احدیت کے لیے، یہ ناشکری ہے، یہ ناقدری ہے، یہ گناہ ہے۔ ان لفظوں کا حساب دینا ہوگا، نیتوں کا بھی حساب ہوگا، اللہ سے سوء ظن کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ سے بدگمانی، اللہ پہ تہمات، اللہ سے بدگمانی، اللہ سے سوء ظن، نیتوں کا بھی حساب ہوگا اور بدگمانیوں کا بھی حساب ہوگا۔ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، میں تیزی سے تمام مطالب نچوڑ کے عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ تو یہ نہ کیجئے رزق میں تنگی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، نہیں، آپ کی پلاننگ خراب ہے، آپ کی مینجمنٹ خراب ہے، صحت میں خرابی آ گئی، اللہ کی ذمہ داری ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اسی طرح نہ جانے کتنی مثالیں دے سکتے ہیں۔ میں پھر ایک جملے میں عرض کروں، یہ دنیا کی، دنیاوی زندگی کی جتنی مشکلیں ہیں، ان کو آپ امتحان الہی نہ سمجھیں۔ حقیقت میں ایک ہے امتحان الہی، سننا عزیزان گرامی، اور قرآن مجید کی سینکڑوں آیتوں اور سینکڑوں حدیثوں کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، امتحان صرف ایک ہے تمام انسانوں کا۔ اس دنیا میں خدا دیکھنا چاہتا ہے صراط ولایت حب علی پہ کون ہے کون نہیں ہے۔ بس ایک امتحان ہے، اصل امتحان یہ ہے اللہ کی طرف سے جو امتحان ہے۔ ہم نے تمہیں زندگی دی، وجود دیا، عقل دی، شعور دیا، علم دیا، قرآن اتارا، نبی بھیجا، ہم نے تمہاری تعلیم و تربیت کے اتنے انتظام کیے، اہتمام کیے، اور ایک علی کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو علی سے محبت کرنا، بغض نہ رکھنا۔ اس امتحان میں تم کامیاب ہوئے یا ناکام؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ کوئی جذباتی ذاکری نہیں ہے، جس کا جی چاہے آگے بیٹھ جائے میرے پاس، قرآن لے کے آ جائے اور ساری صحیح کتابیں لے کے آ جائے۔ جس کا جہاں جب جی چاہے آ جائے۔ اصل امتحان یہی ہے، اس نیلگوں آسمان کے نیچے، اس خاکستری زمین کے اوپر ایک انسان مسلم کا اللہ کی طرف سے امتحان یہی ہے، دیکھیں تم علی سے محبت کرتے ہو یا نہیں۔ یہی پیغام ہے سورہ مبارکہ عنکبوت کا۔ بس ایک آیت پڑھ کے، ایک روایت پڑھ کے اور مآل مجلس کی طرف۔ جب حضور کی آنکھیں بند ہوئیں، ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا
ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا بس اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے؟ قرآن ہے، قرآن یعنی بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیں گے ہم کہ ہم ایمان لے آئے، آزمائیں گے نہیں؟ تو آزمائش کس بات کی ہے؟ رزق کی، بیماری کی، دنیا کی، اقتدار کی، سیاست کی؟ آزمائش ہے ایمان کی. ایمان کی آزمائش کا مطلب کیا ہے؟ اب ذہن میں رہے، ایمان کی آزمائش ہے نا. اللہ نے کہا ہے کہ کیا صرف اتنا کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہم چھوڑ دیں گے؟ یعنی امتحان ہوگا. تو امتحان ہوگا تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کل ایمان کیا ہے. ایمان کا امتحان ہوگا تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کل ایمان کیا ہے. ایمان کا امتحان ہوگا تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے ایمان کی پہچان کیا ہے. ایمان کا امتحان ہوگا تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ایمان کی میزان کیا ہے. ایمان کا امتحان ہوگا تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے ایمان کی برہان کیا ہے. ایمان کا امتحان ہوگا. قرآن مجید کی آیت سادہ سی. قرآن کس نے دیا؟ قرآن کس نے دیا؟ قرآن کس سے ملا؟ قرآن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا. جس پیغمبر نے یہ آیت سنائی کہ اللہ فرماتا ہے کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ بس کہہ دیں گے ایمان لے آئے اور ہم آزمائیں گے نہیں؟ اسی نبی نے کہا نا یا علی حبک ایمان. اے علی تمہاری محبت ایمان ہے. واضح ہے؟ بس گفتگو تمام. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اب خبردار جو کسی نے کہا میرا امتحان ہو رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی دنیا کی باتیں اس لائق نہیں ہے کہ اس پر تم ہمت ہار بیٹھو. حوصلہ بلند رہے، ہمت بلند رہے، جرأت رہے، شجاعت رہے، ہمت رہے، حوصلہ رہے، اور قدموں میں محمد و آل محمد کی رہو. ہمیشہ ہمیشہ کامیاب رہو گے، ہمیشہ سرفراز رہو گے. جہاں سانس اکھڑنے لگے کہو ناد علی مظہر العجب. صلوات پڑھ دیں محمد و بس گفتگو تمام. بس آج اس مقام پہ گفتگو روک دوں. یہ امتحان خود نہیں دیتے، یہ تو امتحان دینے والوں کی مدد کرتے ہیں. یہ قربانی دیتے ہیں. یہ جو علی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے لیکن بھوکوں کو غذا فراہم کرتے تھے. یہ ممکن نہیں تھا کہ علی کی حکومت میں کوئی بھوکا سو جائے. یہ ممکن نہیں تھا کہ امیر المومنین کی حکومت میں کوئی زیر آسمان سو جائے. بس یہ ان کی قربانیاں، یہ ان کی ریاضتیں تھیں
یہ ان کی سیاست تھی، جسے دنیاوی سیاست مدار کہتے ہیں اور دنیا پرست کہتے ہیں. علی سیاست نہیں جانتے تھے، علی سیاست میں ناکام ہو گئے. ناکام ہو تم، فریب دانش میں مبتلا. ناکام تم ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ امتحان الہی کا معیار کیا ہے، ایمان کا معیار کیا ہے، اللہ کی میزان میں کس کا ایمان کس طرح تولا جائے گا. یہ آقا کی ریاضت تھی. خود کماتے تھے اور اپنے قد یمین سے کمائی ہوئی دولت غریبوں میں بانٹتے تھے. بھوکوں کو کھلا کے خود بھوکے سو جانا، یہ آل محمد کا رویہ ہے. ہاں، یہ مجلسیں اس لیے برپا ہوتی ہیں تاکہ اہل دنیا کو یہ بات بتائی جا سکے. جس علی نے خود اپنے قد یمین سے کمائی ہوئی دنیا والوں پہ لٹائی، اس کی اولاد کو بھوکا رکھا گیا. بس مجلس تمام ہے. آج میری نظر سے ایک روایت گزری، اور وہ یہ کہ جب مولا علی کا بچپن کا زمانہ تھا نا، یہی کوئی 7-8 برس کی عمر، 6-7 برس کی عمر، اس وقت مولا کی شان کیا تھی معلوم ہے؟ آپ کی مادر گرامی جناب فاطمہ بنت اسد جب کھانا نکالتی تھیں سب کا، تو آپ فرماتے تھے کہ میرے حصے کے کھانے میں سے تھوڑا سا کھانا الگ کر دیجیے گا. یہ دودھ جو آپ مجھے دے رہی ہیں، یہ پیالہ بھر کے یہ پورا پیالہ مجھے نہ دیجیے، میں تھوڑا سا پیوں گا، آدھا دودھ الگ کر دیجیے. پوچھنی کیا کرو گے؟ کہا وہ پڑوس میں ایک بچہ ہے، میں اسے پلانے کے لیے جاؤں. جو علی اپنے بچپن میں اپنی غذا تقسیم کرتا ہو بھوکوں میں پیاسوں میں، اس علی کا ننھا سا پوتا جو شیر خوار تھا، کیسا پیاس سے تڑپ تڑپ کے کربلا میں شہید ہوا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یہ امتحان نہیں، یہ قربانیاں ہیں. یہ امتحان نہیں، یہ قربانیاں ہیں. بس یہ شبیں تو مخصوص ہیں نا. علی ثانی، علی ثانی، یہ علی اول کا تذکرہ تھا، مولا علی ابن ابی طالب کا. یہ شبیں مخصوص ہیں علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب کے تذکرے کے لیے. سید سجاد کی قربانیاں، اللہ اکبر. وہ جو امام وقت تھا، وہ جو حجت خدا تھا، وہ جو صاحب اعجاز تھا، وہ جو صاحب کرامات تھا، وہ یہ قربانیاں دے رہا تھا کہ اس کے سامنے اس کی ماں پھوپھی بہنوں کے بازوؤں میں رسن بن گئی. عزیزو، سر و سینہ پیٹنے کے لیے دیکھیں یہ جملہ کافی ہے نا. اگر معرفت ہو محبت ہو، کون اسیر ہو گیا؟ زینب اسیر ہو گئی. کس کے بازوؤں میں رسن بندھ گئی؟ ہائے، جو تمام دنیا میں یتیم بچوں کی سرپرستی کرتا تھا، اس کی یتیمہ کو رخسار پر تماچے مارے. اور سید سجاد دیکھ رہے ہیں. یہ قربانیاں ہیں. ایک کلمہ اگر کہہ دیتے بد دعا کا تو منظر بدل جاتا. کوئی کرامت دکھانا چاہتے، منظر بدل جاتا. کوئی اعجاز دکھاتے،
منظر بدل جاتا، مگر نہیں، قربانی دے رہے تھے، قربانیاں دے رہے تھے. کیا کیا قربانیاں دی ہیں. کس طرح سے عرض کروں، کہاں سے کہاں تک سید سجاد کی قربانیاں ہیں. کربلا میں روز عاشوراء جب سرکار سید الشہداء آئے ہیں بیٹے سے رخصت ہونے کے لیے، تو سرکار سید الشہداء کے جسم مبارک پر لہو ہی لہو تھا. امامہ لہو سے تر، قبائے مبارک لہو سے تر، ردائے مبارک لہو سے تر. کہیں قاسم کا لہو ہے، کہیں اکبر کا لہو ہے، کہیں عباس کا لہو ہے، اور روئے مبارک پر اصغر کا لہو. آ کے بیٹھے اور جناب زینب ساتھ میں بیٹھی ہیں. سید سجاد کا شانہ ہلایا، بیٹا سجاد اٹھو، عصر ہو گئی بیٹا اٹھو. سید سجاد اٹھے، پھوپھی کی طرف دیکھا، کہا یہ کون ہے؟ کہا بابا ہے بیٹا، بابا. کہا بابا کی یہ صورت، بابا کی یہ شکل، بابا میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ بابا آپ تو کبھی تنہا نہیں آتے تھے، ہمیشہ آپ کے ساتھ چچا عباس ہوتے تھے. کہاں ہیں چچا عباس؟ فرمایا قد قتل. بھیا علی اکبر کہاں ہیں؟ کہا قد قتل. قاسم کہاں ہیں؟ قد قتل. این عون، این محمد؟ قد قتل. بار بار پوچھتے رہے کہاں ہیں، اور امام فرماتے رہے قتل کر دیے گئے. آخر میں بس اتنا کہا کہ میرے بیٹے بس اتنا سمجھ لو، اب مردوں میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی رہ نہیں گیا. کہتے ہیں اس موقع پر سید سجاد نے پھوپھی اماں سے کہا، پھوپھی اماں مجھے سہارا دیجئے. مجھے اپنی کوہنیاں زمین پہ ٹیکی، اٹھنے کی کوشش کی. پھوپھی مجھے سہارا دیجئے، مجھے شمشیر دیجئے، مجھے شمشیر دیجئے، مجھے نیزہ دیجئے. کہا کیا کرو گے بیٹا؟ کہا میں بھی فرزند رسول پر جان نثار کر. فرزند رسول، فرزند رسول. دنیا کو آج تک سمجھ میں نہیں آئی حقیقت فرزند رسول کی. حسین فرزند رسول. ایک مرتبہ پھوپھی نے بھی سمجھایا اور بابا نے بھی سمجھایا، بیٹے تمہارے ذریعے سے نسل پیغمبر کو باقی رہنا ہے، تم حجت خدا ہو، تمہیں باقی رہنا ہے، تمہیں قربانیاں دینی ہیں، تمہیں صبر کرنا ہے. بس میں تو تم سے رخصت کے لیے آیا ہوں. سرکار سید الشہداء رخصت ہوئے. سید سجاد دیکھتے رہے، کیا قربانی ہے. معلوم ہے بابا جا رہا ہے قربان ہونے کے لیے، حسین جا رہے ہیں قربان ہونے کے لیے، سجاد دیکھ رہے ہیں. سجاد کی آنکھوں نے کیا کیا دیکھا؟ حسین جا رہے ہیں قربان ہونے کے لیے، سجاد دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد کیا دیکھا؟ کچھ دیر کے بعد زمین کربلا کو زلزلہ آیا، فضا تاریک ہو گئی. سید سجاد نے پھر پھوپھی اماں سے کہا ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. پردہ ہٹایا، دیکھا نو کے نیزہ پہ بابا کا سر بلند ہے. السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابتا، فرزند رسول میرا سلام. اجرکم علی اللہ. پہلے دیکھا بابا مرنے کے لیے جا رہے ہیں، پھر بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا. اور بتاؤ سید سجاد نے کیا کیا دیکھا؟ ارے جب شام غریبہ آئی، جلتے ہوئے خیمے دیکھے، خیمے کی جلتی ہوئی راکھ میں تڑپتے ہوئے بچے دیکھے، ماؤں اور پھوپھیوں کے سروں سے لٹتی ہوئی چادریں دیکھی. انا للہ و انا الیہ راجعون.
رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمیں عشق علی ابن ابی طالب، حب محمد و آل محمد میں اور اپنی محبت میں راسخ فرما دے۔ پروردگار ہمیں ہمارے سینوں میں چراغ توحید ہمیشہ روشن رہے، ہمارے ہاتھوں میں دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے قدم صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہیں۔ پروردگار معبود ہمارے معاشرے کو، ملت اسلامیہ کو اتحاد اور وحدت کے رشتے میں پرو دے۔ پروردگار معبود ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار ہماری امت میں علماء حق کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار مرجعیات رشیدہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی توفیقات میں اضافہ فرما، مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ روئے زمین پر پروردگار روئے زمین پر امن اور عافیت کا اہتمام فرما۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا باعث الہدیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔